السلام علیکم۔ آج ہم حمد باری تعالیٰ جو کہ ہم جماعت نحم کی ہے اس کا شعر نمبر 4 کریں گے۔ شعر نمبر 4 ہے: کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ کی قدرت کاملہ، اختیار، اس کی طاقت کا اعتراف کر رہا ہے۔ یہ شعر انسان کی ناتوانی اور خدا کی طاقت اور اختیار کی بہترین ترجمانی کرتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ پوری کائنات کے پوری کوشش کے باوجود بھی انسان کی کوئی طاقت نہیں کہ وہ اپنے مقدر کو بدل سکے۔ اگر ہم کسی چیز کی خواہش کریں یا اس کو حاصل کرنے کے بارے میں سوچیں اور اس کے حصول کے لیے جد و جہد بھی کریں، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ انسان کو اللہ نے محدود اختیارات سے نوازا ہے، اور ان محدود اختیارات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر اپنی طاقت، مال، حکومت اور حسن کی بدولت ظلم و زیادتی نہ کرے۔ اگر انسان اپنے اختیارات سے تجاوز کرے گا تو اس جزا و سزا کے مرحلے سے گزارا جائے گا۔ اس لیے انسان کو اپنے محدود اختیارات کے ساتھ یہ زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ ان میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ کسی کے بس میں کہاں مقدر، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، ہر ایک لمحہ اسی کا لکھا، ہر ایک پل میں اسی کی راہ۔ انسان دنیا میں بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے اور اپنی عقل کے بلبوتے پر بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور خود کو بڑا مضبوط اور طاقتور خیال کرتا ہے، لیکن یہ سوچ اور منصوبے اچانک ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ انسان کی سوچیں اس کا ساتھ نہیں دیتی، یعنی اس کو سراہتی نہیں ہیں۔ دنیا میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، دنیا میں وہ نہیں ہوتا جو انسان چاہتا ہے۔ اسی لیے بسا اوقات انسان کی منصوبہ سازیاں ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہیں اور اللہ کی منشا غالب آ جاتی ہے۔ اس کی مشیت ابردی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انسان خود سری کا مظاہرہ کرتا ہے، اختیارات کی ڈینگیں مارتا ہے اور اس کے ذم میں فرعون اور نمرود بن کر خدا ہونے کا دعوے دار ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے سب انسان بے بس اور کمزور ہے۔ خدا انسان کو زندگی دیتا ہے اور موت سے بھی ہمکنار کرتا ہے، اس لیے انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اختیارات کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، بس رہا ہے ازل سے دستور ہستی کا، وہی ہوا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے: نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ یہ شعر اللہ کی قادر و مطلقیت اور ہماگیریت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھتا، سنتا اور سمجھتا ہے۔ اس شعر میں اللہ کی صفات مطلق، سب کچھ دیکھنے والا البصیر، سب کچھ سننے والا السمیع اور سب کچھ جاننے والا العلیم کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ اپنے کامل علم سے ہماری نیتوں کو جان لیتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک ہمارے ہر عمل کے پیچھے چھپی نیت کو جانتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں لفظ خانہ لاشعور غور طلب ہے۔ عام تصور کے مطابق لاشعور دماغ میں موجود ایسی یادداشتوں کو کہا جاتا ہے جو عموماً انسان کی خواہش یا حسرت کی حیثیت میں اس کے ذہن میں موجود ہوتی ہیں، جنہیں یا تو وہ بھلا چکا ہوتا ہے یا اس کے پورا ہونے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی رسائی انسان کے لاشعور میں بھی ہے، یعنی انسان کی سوچ اور نیت تک اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ غرض یہ ہے کہ خدا کا علم ہر چیز پر محیط ہے، بشمول اس کے جو ظاہر ہے۔ جو کچھ انسان کے باطن میں پوشیدہ ہے وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی نگاہوں کے بھید جانے، وہی ہے دل کی صدا کو سمجھے، وہی بے زباں کی سنے صدائیں، وہ حقیقت میں رب ہمارا۔ ہاں، خدا وہی ہے جس کی نظر کائنات کی ہر چیز پر ہے، خواہ وہ سمندر کی تہوں میں ہو، اسی طرح وہ ہر طرح کی آوازوں کی سماعت بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان کے دلوں میں پیدا ہونے والی نیتیں اور ارادے بھی اس سے مخفی نہیں ہیں، یہاں تک کہ وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو انسانوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں اور سر اٹھاتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ ان سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، یعنی اس کی نظر انسانوں کے دلوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح انسانوں کے لاشعور یعنی حصے خفی کی بھی وہ خبر رکھتا ہے۔ انسان کو وہ باتیں جو اس سے بھی مخفی ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ شعر نمبر 6 ہے ہمارا:
کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے خار بخشے، وہ سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ شعر اس خیال کی عکاسی کرتا ہے کہ اللہ حتمی اختیار کا مالک ہے، جو افراد کی تقدیر اور حیثیت کا تعین کرتا ہے۔ اس کی حاکمیت کائنات کی وسعتوں میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ ہی تقدیر، عزت اور ذلت کے فیصلے کرنے والا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، عزت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ مہر قدرت سے مراد ہے کہ نیک لوگوں کی پیشانیوں پر دن رات کی عبادات کی وجہ سے، یعنی نماز و مسجد کی وجہ سے جو نشان پڑ جاتے ہیں، وہ گویا اللہ کی طرف سے مہر ہے جو روز قیامت روشن ہوگی۔ سورۃ فتح میں اللہ کے ارشاد کا مفہوم ہے، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ سجدے اور رکوع کر رہے ہیں، ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدے کے اثر سے ہے۔ اللہ ہر بات اور ہر کام پر قادر ہے، یہ اس کی مشیت، اس کی مرضی ہے، کسی کو تاج سلطانی بخش دے یا اسے ذلت و خواری سے دوچار کر دے۔ کوئی سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ مجھے بادشاہ کیوں نہیں بنایا، مجھے ذلیل و خوار کیوں کیا، اور اپنی مرضی کا مالک ہے۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ انسانوں کے ماتھے پر اپنی قدرت کی مہر ثبت کر دیتا ہے۔ وہی عطا ہے، وہی سزا ہے، وہی حقیقت ہے، وہی خدا ہے۔ کبھی وہ شاہوں کو خاک کر دے، کبھی گدھا کو صلہ بنا دے۔ مقدر کے فیصلے کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ شعر نمبر 7 ہے، سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جان جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر نے محاورے سفید و سیاہ کا مالک کو نہایت عمدگی سے استعمال کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی ذات مختار کامل ہے، وہ ہر شے صرف اور صرف اس کے حکم کے تابع ہے، وہ ہر سو ہے، اس کا جلوہ ہر طرف ہر شے میں آیا ہے، اس کے مالک و مختار ہونے کی گواہی ہر چیز دے رہی ہے۔ لیل و نہار کی گردش اس کے حکم اور اختیار سے ہے، ہر نفس ہر ذی روح اس کی وحدانیت، وجود و طاقت کی گواہی دے رہا ہے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شعلہ جان جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے میں خدا کی بے نظیر طاقت کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ ہی ہے جو زندگی بھی دے رہا ہے اور لے بھی رہا ہے۔ زندگی اور موت کا مالک صرف وہی ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ وہ جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت۔ چاہے کوئی نیا وجود دنیا میں آ رہا ہے یا پہلے سے موجود نفس کو نئی زندگی دے رہا ہے، یہ سب اللہ کا کمال ہے۔ حیات و ممات کا سلسلہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ بقول شاعر، جو ہر حقیقت سے باخبر ہے، جو ہر نفس کا ہے رازداں، وہی ہے مالک جہاں کا سارا، وہی ہے روشن، وہی نہاں۔ کائنات میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، کیونکہ مالک و ملک اسی کی ذات ہے۔ وہ سفید کا بھی مالک ہے اور سیاہ کا بھی مالک ہے۔ انسانوں کے سینوں میں چلنے والی سانسیں اس کے وجود کی گواہی دے رہی ہیں، یہ سانسیں اس کے حکم سے چل رہی ہیں۔ جب اس کا حکم ہوگا رک جاؤ تو چلتی ہوئی سانسیں رک جائیں گی اور انسان فنا کی گود میں جا پڑیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ زندگی اور موت دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی بھی یہ اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نعت کی تشریح کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کی تشریح کو ہم پڑھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی۔